فیض حدیث میں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر محمد سروادہ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہم زکوٰۃ کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ ہم نے انٹروڈکشن میں بات کی، علماء کرام ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے اس زکوٰۃ کی امپورٹنس بیان کی اور کس طرح زکوٰۃ میں بھی چوریاں ہوتی ہیں۔ تو آج آپ کیا اس حوالے سے ہی ہمیں کوئی حدیث بیان کر رہے ہیں؟ وہ ہم آج کے ٹاپک وہ واقعی میں زکوٰۃ پہ ہونی چاہیے، لیکن یہ زکوٰۃ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، سب کو تو پتہ ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے۔ ایک فریضہ ہے اور ایک رکن ہے۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ۔ اسلام کے جو بنیاد ہے 5 رکنوں پر ہے، جس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا یہ فرض ہے، جس کا انکار کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ وہ بات الگ ہے۔ ایک دوسرے یہ بات یہ کہ انسان کسی کمی کوتاہی کی وجہ سے کبھی سست ہو جاتے یا ایسے ہی ویسے نیگلیکٹ کر کے وہ نہیں دیتے، لیکن اس کا انکار نہیں کرتے، وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ اچھا، جی، گناہ گار ہوتا ہے، لیکن اسلام سے داخل سے خارج نہیں ہوتا۔ ہاں، جو اس کا فرضیت ہونا، فرض ہونے کا انکار کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتے۔ البتہ اس سے بڑھ کر جو بات ہے موسٹ امپورٹنٹ اس کے اندر، زکوٰۃ کے اندر، وہ ہے ہمارا سوشو اور کمیونٹی اور سوسائٹی رسپانسبلٹی، کہ یہ زکوٰۃ جو ہے، جس حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث بہت لمبی ہے، جس میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل یمن والوں کی طرف بھیجتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ ان سے یہ کہیے گا کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر 5 نماز فرض کیا، فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا ذَلِكَ، اگر وہ اس کو مانتے ہیں پھر فَقُلْ لَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، کہ ان کے اوپر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ فرض کر دیا کیا ان کے مال کے اندر۔ اب یہاں جو بات ہے، جو پوائنٹ کی بات ہے کہ زکوٰۃ کے مال کے اندر سے تو لیا جائے گا، لیکن زکوٰۃ کا کریں گے کیا؟ کہتے یؤخذ من اغنیائہم ویرد الی فقرائہم، یا تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ ان کے اندر، ان کے کمیونٹی کے اندر اور سوسائٹی کے اندر جو سرمایہ دار لوگ ہیں، جو امیر ہے، جو مال دولت والے ہیں، ان سے وہ کچھ حصہ لیا جائے گا 2.5 جس کا مقدار ہے، جو وہ ان سے لیا جائے گا، اور وہ حصہ کہاں دیا جائے گا؟ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، ان کے اندر جو محتاج ہے، جو ضرورت مند ہے، جو فقراء ہے، غریب ہے، مساکین ہے، بیوہ ہے، یہ سارے کے سارے تمام اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت اس تمام زکوٰۃ کے مصارف کو بیان فرمایا کہ کون کون زکوٰۃ لے سکتے، کون کون حقدار ہے۔ باقاعدہ پورے آیت نازل فرمائے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وابن السبیل، یہ پورا وفی الرقاب، یہ پورے آیت اس کے اندر اصناف زکوٰۃ کو بیان فرمایا۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ایلیمنٹس، وہ لوگ ہیں جو معاشرہ کے اندر پائے جاتے ہیں، جو سوسائٹیز کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اب یہاں کیونکہ ہم نے اپنے حقوق اور اپنے حق، اپنے فریضہ کو ادا کرنے سے ہم پیچھے رہ چکے ہیں، جس کے وجہ سے، جس کے نتیجتاً ہمیں ایسے بگڑے ہوئے معاشرہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بالکل۔ اگر آپ اپنا فرض پورا ادا کرو گے، جو معاشرہ کے اندر آپ کے پڑوسی ہے یا آپ کے جاننے والے، آپ کے عزیز و اقارب ہے جو ضرورت مند ہے، آپ ان کے حصہ دو گے 2.5%، تو آپ کے گھر کے اندر کوئی چوری ڈکیتی نہیں ہوگی، آپ کے معاشرہ کے اندر بالکل پاکیزگی ہو جائے گی۔ دیکھیے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرماتے ہیں، مدینہ منورہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ اس وقت یثرب، بہت عجیب سا ماحول تھا وہاں پر، موسم اور ہر اعتبار سے وہاں کے لوگ یہ، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لاتے تو یثرب سے مدینہ بن جاتے ہیں۔ کیسا مدینہ بنا ہے؟ چونکہ وہاں کا جو کمیونٹی اور سوسائٹی، وہاں کا جو باشندہ ہے، ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے زندگی، نیو اسٹریٹجی اور نیو لائف جینے کا طریقہ کار کیا فرمایا؟ مؤاخات کرا دیا آپس میں، بردرہڈ۔ وہ کیا ہے مؤاخات میں؟ ہمیں کیا سبق ملتے کہ جس کے پاس سرمایہ ہے، جس کے پاس مال دولت ہے، زیادہ ہے، وہ بیچارہ جو انصار، جو مہاجرین وہاں سے مکہ سے آیا، آپ لوگ انصار ہیں، آپ لوگوں کے پاس چیزیں ہیں تو ان کی مدد کرو۔ تو انصار جو تھے اہل مدینہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سب سے بہترین لوگ بن گئے۔ اگر آپ لکھتے ہیں کہ سب سے بہترین سوسائٹی اور کمیونٹی
جو دنیا کے اندر ابھی تک بسا ہے تو وہ مدینہ منورہ سے بہتر آپ کو نہیں ملے گا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر تشریف لے جانے سے پہلے بہت عجیب سا کہ ایک مائنر سا پرابلم کے مائنر سا ریزن کے اوپر ایک دوسرے 100 سال صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ جنگ اور لڑتے رہتے. لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کے نیچے آئے تو کیا ہے بن گیا. پھر یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواخات کروایا, جس کے پاس مال و دولت ہے, جس کے پاس بہت زیادہ ہے, انہوں نے آپس میں تقسیم کرنا شروع کر دیا. اس تقسیم سے پورا معاشرہ صاف ہو گیا. اب معاشرہ کے اندر دیکھیے گا, یہ صرف مسلمان نہیں تھے, مختلف لوگ بھی تھے جو غیر مسلم تھے, یہودی اور نصارہ بھی تھے, یہ تمام کے تمام ان کو بھی امن ملا, کیا ہے محفوظ ہو گیا. ٹھیک ہے, ان کے اوپر آپ وہ مصارف زکوٰۃ میں سے نہیں, ان کو زکوٰۃ آپ نہیں دیں گے, لیکن آپ ان کے اوپر شفقت کر سکتے, کچھ اور چیز دے سکتے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس سے یہ ہو جائے گا کہ آپ نتیجتاً آپ کا سوسائٹی, آپ کا کمیونٹی پاک صاف رہ جائیں گے. بیچارے اگر ضرورت مند ہوں گے, ان کی ضرورت پورے نہیں ہوں گے تو پھر کیا کریں گے؟ بالکل وہ پھر جب موقع میں رہیں گے آپ کے گھر کا انتظار کریں گے, جو ہی گھر سے نکلا وہ آپ کے گھر میں پڑ. بالکل ایسا ہی تو ہے. یہ چیزیں, تو ماحول کو صاف کرنے کے لیے ہم نے اللہ رب العزت کے دیے ہوئے فرائض کو پورا کرنا ضروری ہے. اسی وجہ سے نماز کو پڑھنے کے بعد پھر فرمایا کہ ہے کہ زکوٰۃ بھی دینا ضروری ہے. زکوٰۃ نہیں دیں گے تو نتیجتاً ہم یہ بھگتنا پڑے گا جو آج ہمارے سامنے حالات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ اکثر معاملات میں کیا ہوتا ہے, کہتے ہیں نا جس کو دل مان رہا ہے اس کو دو. اکثر ہم نے جس کو دل مانتا ہے اس کو دو. اکثر ہم نے آپس بڑوں سے سنا ہے جا دل نہیں مان رہا مت دو, اپنے دل کی سنو. کافی دفعہ کیا ہوتا ہے ہم لوگ ایز ہیومن بینگز, ہمارا نیچر ایسا ہے کہ جب ہمیں اچھا لگتا ہے جب ہم خود دیں, جب ہم سے کوئی مانگتا ہے تو پتہ نہیں کیوں ایسا دل میں آتا ہے کہ نہیں یہ تو مانگ رہا ہے. تو کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مانگتے ہیں, کبھی آپ کو میسج آ جاتا ہے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی مانگیں گے نہیں. لیکن آپ نے ان لوگوں کو پہچاننا ہے. آپ ان کو پہچاننا کے طریقہ کار کیا ہے؟ جب یہ تمام کے تمام محلے دار مسجد کے اندر آ کے باجماعت نماز پڑھیں گے, ایک دوسرے کے حالات دیکھیں گے اور پتہ کریں گے کہ اس کے حالت کیا ہے, تب جا کر کے ہم ظاہری سی بات آپ نے جو فرمایا کہ جو اس کو دل مانتے اس کو دیتے. ایک بندے کے ساتھ آپ کے 5 دن ہر روز 5 دفعہ ملاقات ہوتے تو کیا اس کو دینا نہیں پسند؟ تو یہ چیز ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلا گیا اور اس سے ہمارا سوسائٹی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت پیاری بات کی آپ نے کہ جب ہم جائیں گے, جب جانیں گے, جب سوسائٹی بنے گی تبھی ہمیں پتہ چلے گا. جب ہم جائیں گے ہی نہیں, ہمیں پتہ, آج کے زمانے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ رائٹ پہ کون رہتا ہے, لیفٹ پہ کون رہتا ہے. اس کے ساتھ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے, دیکھتے رہیے نور رحمان عشق رمضان.